الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به وفي موضع آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. تو اس لیے آج اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب، آپ کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے نبوت کا انتخاب ہوتا ہے ویسے ہی صحابیت کا بھی انتخاب ہوتا ہے. اللہ تعالی نبی کا انتخاب فرماتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں. ایسے ہی صحابی کا بھی انتخاب ہوتا ہے. جس کو اللہ جل شانہ نبی بنا دے تو جس طرح نبی تنقید سے بالا تر ہوتا ہے، ایسے ہی جس کو اللہ تعالی صحابی بنا دے وہ صحابی بھی، وہ صحابہ بھی تنقید سے بالا تر ہوتے ہیں.
باقی ہر ایک کا انتخاب چناؤ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انتخاب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے انبیاء اور رسول تنقید سے بالا تر ہیں، ایسے ہی صحابہ بھی تنقید سے بالا تر ہیں۔ صحابہ کرام کی شخصیات یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام صحابہ ہیں، صحابہ کے بھی امام ہیں، کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا مقام اور مرتبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جس کو خود قرآن نے صحابی کہا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں یقولوا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر جب جا رہے ہوتے ہیں، غار ثور میں جا کر ٹھہراؤ کرتے ہیں، تو اوپر سے دشمن بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت قرآن کے یہ الفاظ ہیں اذ یقولوا اذ ہما فی الغار، کہ جب دونوں غار میں موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اذ یقولوا لصاحبہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے، صحابی سے، ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں، جب وہ دشمنوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں کہ کہیں میرے حبیب کا نقصان نہ ہو جائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، تو آپ غمگین ہوتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن، اے میرے صاحب، میرے ساتھی ابو بکر غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو جاؤ، کیوں؟ ان اللہ معنا، ہمارے دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم دونوں کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو قرآن مجید نے ان کو صاحب کہا، صحابی کہا، اس لیے آپ کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرنا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور آپ وہ شخص ہیں، وہ ہستی ہے کہ جس کو خود قرآن صدیق کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں والذی جاء بالصدق، کہ جو سچ لایا، وصدق بہ، اور اس نے سچ کی تصدیق کی۔ قرآن آپ کو صدیق کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی دلائل کے، بغیر کسی حیل و حجت کے آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی تھی۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ آپ کو قرآن مجید سب سے بڑا متقی کہہ رہا ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ یہ ابو بکر صدیق وہ ہے جو اللہ کے راستے میں مال اس لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اور ان کی کوئی غرض نہیں اور ان کی کوئی بھی نیت نہیں، صرف ایک نیت ہے کہ مجھ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔
اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے۔ اس لیے ابو بکر صدیق، ابو بکر کا معنی ہوتا ہے پہلا، بکرۃ و اصیلا، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ بکرا کہتے ہیں صبح کی پہلی گھڑی کو، اس سے پہلے اور کوئی گھڑی نہیں ہوتی، اور اصیلا شام کی جو گھڑی ہوتی ہے، دن جب ڈھل رہا ہوتا ہے وہ آخری دن کی گھڑی ہوتی ہے، اس کو اصیل کہتے ہیں، بکرۃ و اصیلا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے میں بھی سب سے پہلے، آپ کی تصدیق کرنے میں بھی سب سے پہلے، آپ پر مال خرچ کرنے میں بھی سب سے پہلے، اور غار کے اندر داخل ہونے میں بھی سب سے پہلے، حتیٰ کہ روزہ مبارک میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے سونے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن مجید آپ کو صاحب کہہ رہا ہے، آپ کو صدیق کہہ رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا، آپ سے ایک حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت میں ابو بکر صدیق سے کرتا ہوں۔ اور حدیث سنیے، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جس کے بھی میرے اوپر احسانات تھے، ہر ایک کے احسانات کے بدلے اللہ نے چکا دیے، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت میں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کے بدلوں کا احسان، انہوں نے میرے اوپر جو احسانات کیے وہ اللہ تعالیٰ خود میدان محشر میں چکائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس کے دروازے، گھروں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں، آپ نے فرمایا ہر ایک کے گھروں کے دروازے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے، کہ ابو بکر صدیق کا دروازہ جو ہے، اس کے گھر کا دروازہ جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرف کھلا رہے۔ آپ کی بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے جو نفع دیا کسی کے مال نے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے۔ بے شمار آپ کے فضائل اور آپ کے مقامات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنت، جنت میں بوڑھے لوگ بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے جو سردار ہوں گے وہ ابو بکر اور عمر ہوں گے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق۔ رات میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک ابھی وہ ذہن میں بات آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ ایک پلڑے میں، دو پلڑے ہوتے ہیں ترازو کے، ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھا گیا اور ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، مجھے بٹھایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا پلڑا جھک گیا، کہ آپ تو امام الانبیاء، آپ سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے پاس عرش پر بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور آپ سے ہم کلامی کی تھی۔ آپ سورج سے بھی بلند و بالا، چاند سے بھی بلند و بالا۔ رات غالباً یہ آج کی رات 14ویں رات ہوگی، رات جب میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، روشنی روشنی تھی، بڑا دل خوش ہو رہا تھا چاند کو دیکھ کر۔ ایسے ہی 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر تھا۔ مطاف میں بیت اللہ کے پاس صحابہ بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں اور کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی دنیا کے چاند کو، 14ویں رات کے چاند کو، اور کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پر چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔
وہ چاند جب پہلی رات کا ہوتا ہے بالکل باریک سا ہوتا، ہمیں نظر نہیں آتا، ہارے کو نظر نہیں آتا، آہستہ آہستہ ہر رات بڑھتا 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 14ویں رات کو پھر اپنے جوبن پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر گھٹتا 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 بالکل باریک ہو جاتا ہے 29ویں رات کو یا 30 کی رات کو۔ سورج کا بھی یہی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے، اس وقت اس کی زیادہ روشنی نہیں ہوتی، بالکل معمولی سی روشنی ہوتی ہے، اور جب جوبن پر ہوتا ہے اس کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی غروب ہوتا ہے اس کا جو نور ہوتا ہے، اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روشنی، آپ کا نور نبوت رات میں بھی اسی طرح، دن میں بھی اسی طرح۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سوئی گم ہو گئی تھی، آپ جیسے ہی گھر میں تشریف لائے آپ کے چہرے مبارک کی روشنی کی برکت سے، روشنی سے مجھے سوئی نظر آئی اور وہ میں نے سوئی اٹھا لی تھی۔ رات کے اندھیرے میں بھی آپ کا نور، آپ روشن ہیں، تابناک ہیں۔ تو چاند سورج یہ تو سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا میرا پلڑا جھک گیا تھا۔ اگلی بات جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کو رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کا پلڑا جھک گیا۔ یہ آپ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ سارے فرمودات علی المرتضیٰ جانتے تھے، آپ کو سب معلوم تھا، اسی لیے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ خود نہیں پڑھایا، ابو بکر صدیق کو کہا آگے بڑھیے نماز جنازہ پڑھائیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق ہو کسی کے لیے مناسب نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پر کھڑا ہو۔ اس لیے آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں مصلی رسول پر جو کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد میرا جو خلیفہ جو ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو۔ اس لیے جب آپ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو صحابہ کرام تو جب صبح اٹھتے تھے ان کو چین اس وقت ملتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر دیدار کیا کرتے تھے، زیارت کیا کرتے تھے۔ اس لیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جا کر دیکھتے تھے، ان کو ٹھنڈک حاصل ہوتے تھے، ان کو سکون ملتا تھا۔ قربان جائے صحابہ کرام پر، سارے کتب، ابدال، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ سارے ملائے جائیں چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیات کا ایک مقام ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اس لیے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام، ان سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بعض لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب واحی لکھا کرتے تھے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، وہ واحی قرآن مجید لکھا کرتے تھے، اور بے شمار ان کے فضائل ہیں۔ چونکہ ابھی تو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرنی ہے تو ان کے بڑے فضائل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کو، کائنات کو رکھا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا جھک جاتا ہے۔ تو علی المرتضیٰ، میں یہ عرض کر رہا تھا، علی المرتضیٰ نے کہا یا اے ابو بکر صدیق آگے بڑھیے نماز جنازہ پڑھائیے۔ یہ ان کے آپس میں محبت بھی دیکھیں اور ان کے سامنے ہر ایک کا مقام اور مرتبہ بھی دیکھیں۔ وہ سب جانتے تھے کہ ابو بکر ہی وہ ہستی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہی آپ کے خلیفہ ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام بڑے پریشان تھے، بے چین تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تو سکتے میں چلے گئے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اس کی میں گردن اتار دوں گا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت دیکھیں، کس درجے کی آپ میں استقامت تھی۔ آپ تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں، پیشانی مبارک پر بوسہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ سے فرماتے ہیں کہ من کان یعبد محمدن، کہ جو آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا فإن محمدن قد مات، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اور ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ تعالی زندہ ہے، اللہ پر کبھی موت نہیں آئی ہے۔ اور پھر الفاظ اور پڑھے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ کیا تم آپ کے جانے کے بعد پھر جاؤ گے؟ پھر آپ نے خطبہ دیا، صحابہ کو سنبھالا۔ اس لیے آپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ابو بکر صدیق لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو آج اللہ کی عبادت بھی نہ ہوتی، آج اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ یہ ابو بکر صدیق کی استقامت دیکھیں کہ انہوں نے آ کر دین کو سنبھالا تھا، صحابہ کو سنبھالا، ہر ایک کو سنبھالا تھا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ ایک اور واقعہ آتا ہے، آپ کے جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو یہ بھیجنے کا حکم دیا تھا، جس کے امیر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کو پیارے ہو گئے آپ، لشکر ابھی نہیں جا سکا تو اب لشکر کو بھیجنا تھا۔ عمر فاروق اور بڑے بڑے صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی موقع نہیں ہے کہ لشکر کو روانہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر لشکر کو روانہ کیا گیا تو مدینہ پاک خالی ہو جائے گا اور قبائل حملہ کر سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی جرأت صدیق کی نہیں کہ جس لشکر کو بھیجنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا ابو بکر اس کو روکے، اس لیے یہ لشکر جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ چلو اگر یہ لشکر بھیجنا بھی ہے تو اس کا جو امیر ہے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابھی بچے ہیں، ان کی عمر بالکل تھوڑی سی عمر ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، اس لیے کوئی اور امیر بنا دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو میرے حبیب نے امیر بنایا تھا میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے یہی لشکر اسامہ کی قیادت میں جائے گا۔ اور پھر وہ لشکر گیا، رومیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی، اور اس کے بعد فتوحات ہی فتوحات ہوئی۔ یہ دیکھیں آپ کی استقامت ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ درمیان میں آپ بات عرض کر دوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں اور پھر خاص طور پر امام الانبیاء خاتم الانبیاء، یہ ایک اور بھی آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ توجہ رکھنا یہ ذرا، یہاں پر الفاظ ہے خاتم النبیین، اور بعض جگہ الفاظ آتے ہیں خاتم الانبیاء یا خاتم الانبیاء، یہ خاتم ہو یا خاتم ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی مہر ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، عربی کی جتنی بھی لغات ہیں ان تمام میں یہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ لفظ خاتم اس کی جب اضافت جمع کی طرف ہو، النبیین یہ جمع ہے،
سارے نبی. اس لفظ کی اضافت جب جمع کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا. یہاں پر ہوگا خاتم النبیین، نبوت کو، نبیوں کی نبوت کو ختم کرنا، انبیاء کی نبوت کو ختم کرنا. اس لیے یہ کہنا کہ یہاں پر اس کا معنی یہ ختم کا نہیں ہے، ختم نبوت کا نہیں، یہ بالکل غلط ہے. ان کو پتہ ہی نہیں، وہ جاہل ہیں پرلے درجے کے، وہ اب علم سے کورے ہیں، جاہل ہیں بالکل. یہ تمام لغات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لفظ خاتم کی جب اضافت جمع کی طرف ہو، جیسے یا خاتم النبیین کہ تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، تو خاتم کا معنی ہی ختم کرنے والا ہی ہوگا. یہاں پر اس کا اور کوئی بھی معنی نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی کے دھوکے میں نہ آنا. یہ قادیانی، مرزائی، زندیق جو ہیں، کفار جو ہیں، دار اسلام سے خارج، ان سے بچ کر رہنا. یہ بڑے شاطر ہیں، یہ باریک بہت یہ حملے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمارے علماء کی جو اسمبلیوں میں موجود ہیں یہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں. ابھی 4-5 دن پہلے، کچھ دن پہلے یہ مسئلہ وہ اسمبلی میں پیش ہوا تھا، تو الحمدللہ ہمارے علماء جیتے ہیں جیسے پہلے جیتتے آئے ہیں. اس لیے یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے علماء کرام اسمبلیوں میں موجود ہیں، ورنہ پتہ نہیں ہے کیا سے کیا ہمارے وہ قانون بن جائے، آئین بنا دیے جائیں جو بالکل سراسر اسلام کے غلط ہوں، ملک پاکستان کے خلاف ہوں. ہمارے یہ آئین کا حصہ ہے. کروڑ ان کو سلام بھٹو کو، جنہوں نے یہ مسئلہ ثابت انہوں نے دستخط کیے تھے کہ ختم نبوت کے منکر قادیانی مرزائی دارہ اسلام سے خارج ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ شاید میری نجات کے لیے یہی کافی. یقیناً ان کی نجات کے لیے یہ کافی ہے. ختم نبوت کا دفاع یہ خود آپ کی ذات کی حفاظت ہے، نبی کی ذات کی حفاظت ہے. اس لیے اس پر کام کیا کرو، ختم نبوت پر جتنا بھی ہم سے کام ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے جہاد کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے کفر آج بھی کانپتا ہے، وہ اور بڑے بڑے صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خلیفہ رسول، اے امیر المؤمنین، ابھی یہ موقع نہیں ہے، ابھی ہم کمزور ہیں. صحابہ کرام جو ہیں وہ غم سے نڈھال ہیں، اس لیے آپ ابھی ان کے مقابلے میں یہ اعلان نہ کریں جہاد کا. نماز تو پڑھتے ہیں، وہ یہ بھی الفاظ تھے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، اگر زکوٰۃ کا انکار کر، نماز تو پڑھ رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ میں اس سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق ڈالے. جیسے نماز اللہ کا حکم ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے. اس لیے جو لوگ نبی کے زمانے میں اونٹ کی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، تو آج اگر یہ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے تو میں اکیلا ان سے جہاد کروں گا، ان سے لڑائی کروں گا، گرچہ میری اس میں جان چلی جائے، مجھے شہید کر دیا جائے. تو یہ آپ کی میں استقامت بتا رہا ہوں. اور آپ نے فرمایا عمر، اسلام لانے سے پہلے تو تم بڑے دلیر تھے، آج تم بزدل ہو گئے ہو، یوں آپ فرما رہے ہیں. اور پھر مقابلہ کیا تھا. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں. وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ بھی آپ کے سامنے آپ کو چارج کروں گا. اللہ میں ان کی طریقوں کے مطابق، سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.